آج ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے ہیں NA-246 کے متعلق۔ لاہور اسٹوڈیو میں خاص طور پہ میرے پاس تشریف لائے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف اسلم خان صاحب۔ وہ ہمیں کراچی کی سیاست کے بارے میں بھی آگاہ رکھیں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور ماضی میں کیا ہوتا رہا اور 246 میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی ان کے ساتھی موجود ہیں خورشید عالم صاحب، وہ نمائندہ خصوصی ہیں، کراچی میں تشریف رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ اور آج وہ ہمارے مہمان ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی سے، امین الحق صاحب MQM سے، اور وسیم اختر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ یہ تینوں دوست حلقہ 246 سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ یہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور دیکھیں یہاں پہ 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ایک شہر کے اندر، اور اگر ہم صوبائی اسمبلی کی نشستیں دیکھیں تو 47 ہیں۔ کل جو قومی اسمبلی کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، اگر صوبائی اسمبلی پہ آ جائیں تو کل جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں سندھ کی وہ 130 ہیں، اور ایک شہر کے پاس 47۔ اور ذوالفقار علی بھٹو یہاں سے انتخاب لڑ چکے ہیں، پروفیسر غفور صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، الطاف حسین صاحب، اظہر خان صاحب، معراج محمد خان صاحب، عمران خان صاحب اور منور حسن صاحب۔ اب میں چلتا ہوں خورشید صاحب سے بات کرنے۔ جی خورشید صاحب، آپ کو پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے لاہور کے اسٹوڈیو میں، آپ تشریف لائے، ذرا بتائیے کراچی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا افتخار صاحب، اہم شہر کراچی کا 21 سیٹیں پہلے رہی ہیں، اور اس وقت MQM یہاں پر کہیں کہ بلا شرکت غیر حکمراں رہی۔ اس وقت 22 سیٹیں ہو چکی ہیں۔ اگر آپ ماضی کی بات کریں تو یہاں پر اسلم صاحب آپ نے کچھ خود بھی کبھی کوئی الیکشن کور کیا ہے ایز اے رپورٹر؟ سر میں نے کور کیے ہیں، 2008 کے کور کیے، 2013 کے کور کیے، 2018 کے کور کیے، ایز اے رپورٹر بھی، ایز اے بیورو چیف بھی کور کیا، اور ایز اے رپورٹر 2002 کے الیکشن کور کیے۔ اور اس کے بعد مطلب ہے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو الیکشن کے اوپر ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ 2002 اور 8 ایز اے رپورٹر، اور 2013 18 جو ہے ایز اے بیورو چیف میں رہا، اور فیلڈ میں رہ کے کور کیے میں نے۔ اب آئیے ذرا بات کرتے ہیں کراچی کے بارے میں۔ سر آپ نے خود بڑی اہمیت اس شہر کی کہ 47 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں، تو انتہائی اہم شہر پاکستان کا معاشی ہے۔ اگر ہم بات کریں سر، یہاں پر MQM کی حکومت رہی بلا شرکت غیر، 88 میں کلین سویپ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں 2013 تک یہاں پر MQM یہاں پر 17 سیٹیں تک لے کے جاتی رہی۔ 2018 ایک پہلے انتخابات تھے کہ جب MQM کو اس شہر سے، جسے کہتے ہیں کہ بالکل اس کو پس پش دھکیل دیا گیا، اس کو MQM دعویٰ کرتی ہے کہ اس سے سیٹیں چھینی گئیں۔ 4 سیٹیں یہاں پر رہیں، 246 جس پر امین الحق صاحب ہیں، 1 سیٹ کورنگی سے رہی، اور 2 سیٹیں ضلع وسطی سے رہیں۔ اسلم صاحب کیا ایسا نہ ہو میرے لیے ممکن کہ میں چلا جاؤں کراچی، اور جو دوست موجود ہیں حافظ نعیم صاحب، امین الحق صاحب، وسیم اختر صاحب، ان سے بات کریں تو ہماری تو بات چلتی رہے گی۔ السلام علیکم حافظ نعیم الرحمان صاحب، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ امین الحق صاحب کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وسیم اختر صاحب کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں وسیم اختر صاحب موجود ہیں، تو میرے سے بات کریں نا، میں سوال کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں، تو میرے خیال شروع کریں ہم اس پروگرام کو۔ جی وسیم صاحب۔ اسلم صاحب کچھ پرابلم آ رہی ہے، جو مسئلہ بن جاتا ہے ہماری ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں۔ ٹیکنیکل ایشو آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کراچی کے حوالے سے۔ سر 18 میں ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ MQM 4 سیٹوں تک رہ گئی، PTI کو 14 سیٹیں دے دی گئیں، دلا دی گئیں۔ ایک سیٹ کی دلا دی گئی میں کیا آپ سر دیکھیں، خواجہ سہیل منصور ایک ثبوت ہے ہمارے پاس تاریخی طور پہ؟ دیکھیں اس کا جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ایک روایتی طور پر سیٹ MQM کے پاس، جیسے ہم بات کرتے ہیں 239 جو اس وقت 232 ہو گئی ہے، خواجہ سہیل منصور 300 ووٹوں سے ہارے وہاں پر، اور وہ سیٹ MQM کی مضبوط سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے، اور صرف 4 سیٹوں پر رہ گئی۔ وہ جماعت جو اس شہر میں 17 سیٹیں لے رہی تھی، وہ صرف 4 سیٹوں تک رہ گئی۔ خود MQM یہ الزام لگاتی ہے۔ جس طرح وہ تھی بلدیہ کی جو سیٹ تھی 249، جس پہ شہباز شریف صاحب بھی لڑنے کے خواہش مند تھے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب ڈٹ گئے کہ وہ لڑیں گے، سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں، تو اس سیٹ پر فیصل بارڈر سے ڈٹ تو اس مرتبہ بھی وہ گئے جی، اور انہوں نے سیٹ نہیں دی شہباز شریف صاحب کو۔ اور شہباز شریف صاحب کو ویسے ایک افتخار صاحب ایک تاثر یہ تھا کہ شاید MQM نہیں ڈٹے گی، لیکن بہرحال اس نے ایک موقف پہ وہ ڈٹی، اور اس نے وہ سیٹ پر اپنے ڈپٹی کنوینر کو۔ سر یہ جو علاقہ ہے یہ مڈل اور لو مڈل کلاس کے لوگوں کا؟ سر 246 کی بات کریں سر، یہ مڈل، اس میں لوئر مڈل کلاس زیادہ ہے،
یہ جو اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر ہیں، محلے ہیں، دیکھیں جس کے ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی ایک بڑی کچی آبادی کو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، بہت بڑی، جس آدمی نے بنائی اس کا بڑا نام تھا، بڑا نام، اس کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا، لیکن یہاں پر لٹریسی ریٹ زیادہ تھا، یہاں سے لوگ متوسط بڑے اور پوش ایریا میں بھی منتقل ہوئے، یہاں پر لومز بہت تھیں۔ اب ہم نے جب سروے کیا اس علاقے میں، سر ہر گھر میں آپ کو، یا کاٹیج انڈسٹری جو تھی بنارسی ساڑیوں کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ دوستوں سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ امین الحق صاحب اور وسیم اختر صاحب، امین الحق صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی افتخار بھائی، جی آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس الیکشن ٹرانسمیشن میں، اور وسیم اختر صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل افتخار صاحب۔ امین صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو نشست ہے، یہ آپ اگر جیتیں گے تو کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ افتخار بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کے ڈائنامک دیکھتے ہیں، اور کراچی کے ڈائنامک میں ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آتے ہیں اورنگی ٹاؤن میں، اصلا میں نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایشیا کی بڑی کچی آبادی میں شمار ہوتا ہے، اور آج بھی یہ پاکستان کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے۔ اس کے اندر اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پشتو بولنے والے، پختون، تمام مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کا ہمیشہ کامیابی کا راز کیا ہے کہ ایم کیو ایم اس شہر میں رہنے والے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے، اور سیم چیز ہم نے اورنگی ٹاؤن میں بھی رکھا ہے کہ اپنے تمام جو زبان بولنے والے ان کو ہم نے ساتھ آپس میں رکھا ہے، اور اکثر مواقع پہ ہم نے ان کو کونسلر لیول پہ یا وائس چیئرمین کے لیول پہ بھی ان کو منتخب کراتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں اورنگی ٹاؤن کو، یہ مسلسل 1988 سے لے کر 2018 تک کامیاب ہوتی چلی ہے۔ امین الحق صاحب، میں آپ سے اب آپ کے جو بیسک سوال بنیادی یہ ہے کہ آپ نے جو پچھلا الیکشن یہاں سے لڑا 2018 کا، تب کیا پوزیشن تھی، اور اب آپ کو کیا توقع ہے کہ آپ کتنے ووٹوں سے جیت سکتے ہیں؟ میں بالکل آپ کے سوال کے جواب کی طرف ڈائریکٹلی آ جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جبکہ ایم کیو ایم کے آفیسز بند تھے، کارکنان جیلوں میں تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ ساتھی الگ بھی موجود، اس کے باوجود اس حلقے میں ایم کیو ایم پاکستان نے لگ بھگ 24-25 ہزار کے مارجن سے یہ سیٹ ہم نے جیتی تھی۔ نمبر 1 پہ ایم کیو ایم کی تھی، نمبر 2 پہ خان صاحب کی پارٹی تھی، اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی پانچویں پارٹی نمبر پہ باقی سیاسی پارٹیاں تھیں۔ الحمدللہ اس وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ایم کیو ایم کا کام ہے، ایم کیو ایم نکھر کر سامنے آ رہی ہے، تو ہمیں اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو 2018 کا مارجن تھا ہم اس سے بھی اوپر کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اورنگی کے عوام پہ اعتماد پہ پورا اتریں گے۔ امین الحق صاحب، آپ نکھر کے آ رہے ہیں، یہ جو نکھر کے آنے والی بات ہے، میں آپ سے بات کروں گا کچھ لمحوں کے بعد۔ میں وسیم اختر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وسیم اختر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کو کیا توقع ہے کہ یہاں آپ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور امین بھائی کو بھی میرا سلام۔ افتخار بھائی، اصل میں اورنگی ٹاؤن کا جو حلقہ ہے یہ 246 کا، میری چونکہ پیدائش ہے اورنگی ٹاؤن کی، اور میں اورنگی میں پلا بڑا ہوں، وہیں تعلیم حاصل کی ہے، یہ لوئر مڈل کلاس کا علاقہ ہے۔ خاص طور پہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، امین بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ 88 میں ایم کیو ایم کو یہاں سے ووٹ ملا، بالکل ملا، لیکن امین بھائی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اورنگی ٹاؤن کو بسایا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے۔ جو لوگ ڈھاکہ بنگلہ دیش جب ہم سے جدا ہوا، ہم الگ ہوئے، جو لوگ بنگلہ دیش سے مائیگریٹ کر کے آئے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان فیملیز کو، ان لوگوں کو اورنگی ٹاؤن میں بسایا۔ نہ صرف بسایا، انہیں پانی، بجلی، گیس اور بیسک سہولتیں فراہم کی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں لیز اور مالکانہ حقوق بھی دیے۔ 1993 میں یہاں سے ہمارے آفاق خان شاہد صاحب یہاں منتخب ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت گورنمنٹ بنی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی۔ تو اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے اورنگی ٹاؤن کے عوام کو پانی کے پمپنگ اسٹیشن کے بڑے تحفے دیے، ہاسپٹلز بنائے، کالجز بنائے، اور یہاں پر جو ڈسیبل پرسن کے ہاسپٹلز ہیں وہ بنا کر دیا، انفراسٹرکچر بنا کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد اورنگی پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ ایم کیو ایم مسلسل وہاں سے جیتتی آئی ہے پچھلے تقریباً کچھ 30 سالوں میں، لیکن اس ادوار میں ایم کیو ایم نے وہاں پر کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ہم پہ ایک داغ لگا دی، ایک لیبل لگا دی، کچی آبادی۔
بھئی کچی آبادی ہم کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ آپ کس بنیاد کے اوپر ہمیں کچی آبادی کہتے ہیں؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم بجلی کے بل نہیں دیتے ہیں؟ کیا ہمیں ریلیف ملتا ہے کسی چیز میں؟ ہم ٹیکس بھی سارے پاکستانیوں کے برابر کی دیتے ہیں، اور ساری چیزیں جب ہم دینے کے باوجود ہمیں بجلی، پانی اور بیسک سہولتوں سے اگر محروم رکھا جائے اور ہمیں ایک ٹیگ لگا دیا جائے کچی آبادی، تو میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ذاتی ہے۔ ہم برابر کے شہری ہیں۔ افتخار صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ ہم برابر کے شہری ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنے لیے بات کریں۔ اختر صاحب آج کی بات کریں نا، کیونکہ آپ نے بات تو شروع کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے، اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم آج کی بات کر رہے ہیں پچھلے انتخابات میں اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا تھی، اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے؟ افتخار صاحب دیکھیں پچھلے جو ادوار گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر کیا سلسلہ رہا ہے۔ وہ سب صحیح ہے، لیکن کراچی میں تھوڑی سی دیکھیں وضاحت ضروری ہے۔ افتخار بھائی دیکھیں وضاحت ضروری ہے۔ وسیم اختر صاحب کیا وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ ظلم تھا، زیادتی تھی، کام نہیں کرنے دیا جاتا، یہ کہیں گے نا؟ اس کے باوجود آپ نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس سے برعکس بات کہنا چاہوں گا میں افتخار صاحب، میں اس سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں میں اورنگی کا بیٹا ہوں، اگر سن آف سوائل ہوں تو میرا رائٹ ہے میں اپنا ورژن رکھوں آپ کے سامنے۔ جی آپ کو کس نے روکا ہے؟ میں نے آپ کو، مجھے وہاں سے نامزد کیا ہے۔ وسیم صاحب میں نے آپ کو نہیں روکا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ پچھلے انتخابات اور ان انتخابات آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ یعنی میرا سوال اتنا سا ہے۔ جی اچھا، انشاءاللہ دیکھیں اس وقت جو ہماری پرفارمنس ہے الحمدللہ، ہم نے ابھی بلدیاتی الیکشن میں ون کیا ہے اورنگی ٹاؤن سے، اور اورنگی ٹاؤن میں اس وقت ہمارے جو میرے حلقہ ہے NA 246، یہاں ہمارے 6 یونین کونسل کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں اس وقت ہمارا ٹاؤن چیئرمین ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اورنگی ٹاؤن کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا ہے سندھ گورنمنٹ کے تھرو، سندھ گورنمنٹ نے ہم کروایا اور اس وقت سندھ گورنمنٹ وہاں پر کام کروا رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن کا جو بیسک ایشو تھا جس پانی کے لائنوں پہ پلیٹیں لگا دی گئی تھی، پمپنگ اسٹیشن سے جنریٹر اور موٹر اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے، انہیں تباہ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، پانی کی نئی لائنیں دے رہے ہیں اورنگی ٹاؤن کے اندر۔ وسیم صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خورشید صاحب کو اس بحث میں شامل کروں۔ خورشید صاحب یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، صاحب ایک لفظ میں ایک بات، پلیز مجھے ایک لائن کہنے دیں گے افتخار صاحب، تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں اس 5 سال میں ہم نے وہاں نوجوانوں کو لائبریریز فراہم کی ہیں، ہم نے وہاں کے جو کالجز تھے جو تباہ حال تھے ان کو بہتر کیا، ہاسپٹل بہتر کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں عوام کی وسیم صاحب آپ میرے ساتھ پورے پروگرام میں ہیں، ہمیں بھی کوئی اتنی جلدی نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے 1-2 باتیں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان تک بھی تو پہنچانی ہے۔ خورشید صاحب یہاں پہ جو انتخاب پچھلا ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن تھی، کتنے ووٹ لیے انہوں نے؟ دیکھیے 2018 کے الیکشن میں MKM کے امین الحق یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، PTI دوسرے نمبر پہ تھی اور TLP تیسرے نمبر پہ تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے، وسیم کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ ایک سیاسی کارکن ہے، ان کی توقعات ہوں گی، MKM کو بھی توقعات ہوں گی۔ 24 امیدوار اس مرتبہ اس حلقے سے حصہ لے رہے ہیں 246 سے، لیکن جو اصل مقابلہ ہے افتخار صاحب وہ امین الحق، حافظ نعیم، وسیم اختر، ان کے درمیان ہوگا۔ 3 بڑی پارٹیز ہیں اور بھی دیگر جماعتیں ہیں وہاں پہ، لیکن اصل مقابلہ ان تینوں کے درمیان ہوگا۔ اچھا کیوں ہوگا؟ MKM کا کلیم یہ کہ انہوں نے ورچوئل یونیورسٹی بنوائی، ان کا یہ کہنا ہے پانی آتا ہے، لیکن ہماری جو وہاں کی وزٹس رہی ہیں مختلف علاقوں میں، وہاں کے لوگ پانی کو ترستے ہیں، پانی نہیں آتا۔ 38 دن 30 دن 40 دن کے وقفے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پانی آتا ہے۔ پانی لوگ ٹینکروں کے ذریعے لیتے ہیں، وہ ٹینکر کا پانی چاند کا ہے، عطارد کا ہے، مریخ کا ہے، میں نہیں معلوم، لیکن پیپلز پارٹی یہ ضرور بتائے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران کیوں ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر کاٹیج انڈسٹریز کا فروغ دینا تھا، وہ نہیں ہو سکا، وہاں پہ قبضہ ہو گیا۔ لیکن سیاسی صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پہ جماعت اسلامی بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے، MKM کا وہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیپلز پارٹی کے اپنے کچھ ووٹس ہیں، ان کے پاکٹس ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس مرتبہ 3 بڑی پارٹیوں میں مقابلہ ہوگا، جماعت اسلامی، MKM اور پیپلز پارٹی۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت کانٹیسٹ کر رہی ہے، دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے، بندے توڑنے سے میرے خیال میں آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ خورشید صاحب اس سے پہلے کہ میں لاہور واپس آؤں آپ کے سینئر اسلم خان صاحب سے بات کروں، میں جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ امین الحق صاحب مجھے ذرا چند لفظوں میں بتا دیجئے نکھر جانے سے آپ کی مراد کیا ہے؟
इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि जो 15 जनवरी 2023 को MKM के जो मुख्तलिफ ग्रुप थे वो आपस में मुत्तहिद हुए हैं, आपस में मिलकर बैठे हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ टूट गई थी वो दोबारा अपनी जगह पर। हमें इस बात की उम्मीद हो रही है कि कारकुनान में, अवाम में, वोटर में, सपोर्टर में एक हौसला हिम्मत बढ़ी है, और उसी हौसले हिम्मत के साथ जो मोटिवेशन आई है, उस मोटिवेशन को मैं समझता हूँ कि MKM में निखार पैदा हुई है। और यही वजह है कि MKM ज़्यादा ताकत के साथ न सिर्फ शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे बड़े जलसे करती चली आई है, बल्कि आपने तमाम लोगों ने कल यानी 21 जनवरी का दिन देखा कि MKM शहर में बाग-ए-जन्नह में एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब रही है। और ये मैसेज था फॉर एवरीबडी कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो होगा इसी पावर शो से मिलता जुलता MKM पाकिस्तान